السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، پچھلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے مشرکین نے کیا کچھ کیا۔ پہلے اچھے سے سمجھایا گیا، بات سمجھانے سے یا بات چیت سے جو ہے آگے بڑھی، لیکن جب انہیں اس کا جواب دیا گیا کہ غیر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے، صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، اور آخرت کا جو کانسیپٹ ہے، قیامت کا دن ایک دن قائم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد انسان کو اس کی زندگی کے تعلق سے حساب و کتاب دیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس کے حساب سے اسے یا تو جزا دی جائے گی، اچھا بدلہ دیا جائے گا، یا پھر سزا دی جائے گی۔ تو جب انہیں سمجھایا گیا کہ اسلام کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، توحید کا کانسیپٹ کیا ہے، کہ توحید ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، کیوں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ بزرگان دین کو جو انہوں نے اپنا سفارشی بنا لیا، ان کی عبادت کیوں نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسلام نے واضح کی، مسلمانوں نے واضح کی، قرآن مجید نے اس کے تعلق سے آیاتوں کے ذریعے سے ان کے سامنے ساری باتیں واضح کی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہر وہ بات جو وہ بول رہے ہیں، جس سے روک رہے ہیں، اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس اس کا دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ جو ہے اس کا جواب موجود ہے، تو پھر اس سلسلے میں صرف ایک ہی چیز اب باقی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ ان لوگوں کی بات سنی نہ جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، انہیں تکلیف دی جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں مارا اور پیٹا بھی جائے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی آزمائش شروع ہو گئی، خاص طور سے جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے، یا پھر فائنینشلی یا پھر جو ہے خاندانی اعتبار سے جو کمزور تھے، ان مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے تکلیف دی گئی، ان مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے ستایا گیا۔ اشراف کو بھی جو بڑے مالدار صحابہ تھے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ستایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی پریشان کیا گیا۔ البتہ انہیں ان کے رشتہ دار ہی صرف ستایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے بتایا گیا کہ ان کے چچا انہیں جو ہے تکلیف دیا کرتے تھے کہ تم دین کو چھوڑ دو، چٹائی میں، رضائی میں انہیں لپیٹ کر جو ہے نیچے سے گویا کہ دھواں دیا جاتا، تاکہ جو ہے انہیں گھٹن محسوس ہو اور انہیں بہت سخت تکلیف ہو اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے اسلام کو جب نہیں چھوڑا تو پھر ان لوگوں کی تکلیفیں جو ہے
اور بڑھا دی گئیں یا پھر جو ہے ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی حضرت ابو طالب کے پاس آتے اور کہتے دیکھیے آپ کی کفالت میں یہ رہ رہے ہیں اور آپ جو ہے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ کے تعلق سے برا بھلا نہ کہیں، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں نا ان کے تعلق سے کچھ بھی یہ نہ کہیں۔ لیکن اسلام کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، نہ قرآن مجید کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، بلکہ انہیں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہاری ہی جیسے انسان تھے، تو پھر مرنے کے بعد یہ کیسے خدا بن جا سکتے ہیں؟ ابھی جب یہ زندہ تھے تو تمہارے گویا کہ بہت سارے مسائل کے اندر تمہارے ساتھ تھے اور محتاج بھی تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور بہت ساری حاجتیں ان کی تھی، اور مرنے کے بعد فوراً کیسے جو ہے یہ سفارشی بن جائیں گے، فوراً جو ہے کیسے یہ کچھ پاور اللہ تعالیٰ انہیں کیوں دے دے گا، کیسے دے دے گا؟ اسلام انہیں سمجھاتا تھا، قرآن مجید کی آیتیں انہیں اچھے انداز سے مثالیں دے دے کر جو ہے انہیں سمجھایا گیا۔ ایک مثال وہ بھی دی گئی جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا کہ شرک کی مثال یا مشرک کی مثال ایسی ہے کہ وہ کنویں کے پاس کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اٹھایا ہوا ہے اور جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے گا، پانی اس کے منہ تک آ جائے گا، لیکن پانی کبھی اس طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، اور اگر وہ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر پانی کو پکارے تو کیا پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ نہیں۔ یہی معاملہ ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے۔ بڑے اچھے انداز سے جو ہے سمجھایا گیا، لیکن انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے جن کو اپنا معبود بنا لیا، جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، جن کی مزاروں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ان کے تعلق سے اسلام برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسا جو ہے ایسا جو ہے مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ اور یہی چیز آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ بہت سارے موقعوں پر آپ آج کے ہمارے مسائل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہی مقصد ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہے، وہیں پر یہ بھی جو ہے ایک مقصد ہے کہ دیکھیے پہلے کے مسلمان کن کن حالتوں سے گزرے ہیں۔ یہ حالتیں یا اس طرح کے حالات آج بھی مسلمانوں پر اگر آئیں تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہیں ہینڈل کیا، اسی انداز سے مسلمانوں کو بھی جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس کے اندر، اور خاص طور سے مکی دور کے اندر بہت سارے ان کے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اس لیے کہ مکہ کے اندر مسلمان مائنورٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے، کتنا انہیں پریشان کیا گیا، دین پر عمل کرنے سے کیسے انہیں روکا گیا، یہ سارے مسائل سے ہم آج ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا وہی مقصد ہے کہ مختلف جو مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہو رہی تھی، جو احکام نازل ہو رہے تھے، اسی کے اندر ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے کبھی کسی کے تعلق سے برا بھلا کسی کو نہیں کہا، بس ان کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی کہ یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ تمہیں فائدہ اور نقصان کیسے دے سکتے ہیں، یہ تمہیں فائدہ اور نقصان کیسے دے سکتے ہیں، کیسے کسی کے نفع و نقصان کا مالک یہ بن سکتے ہیں جبکہ یہ خود کی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ تو قرآن نے صاف سمجھایا، انہیں ایسا لگا کہ نہیں ہمارے معبودوں کے خلاف اسلام نے جو ہے جنگ چھیڑ رکھی ہے، برا بھلا جو ہے ہمارے معبودوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہی انداز جب ہم شرک کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا نہیں چاہیے یا پھر مزاروں پر دعا مانگنا یہ شرک ہے، قبروں کو پختہ بنانا، ان پر گنبدیں بنانا اور پھر وہاں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا یہ شرک ہے، اور مشرکین مکہ کا یہی شرک تھا، تو پھر
لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بزرگان دین کو نہیں مانتے، ہمارے بزرگوں کو گویا کہ یہ نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جو ہے یہ توہین کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اس کام سے، اس شرک سے اللہ کی ذات کی توہین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گویا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو حق عبادت بندگی وہ نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں، الٹا جو ہے جو توحید پرست ہے ان پر یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ درود میں نہیں مانتے، اس طرح کی باتیں، حالانکہ جب انہیں شرک سمجھایا جا رہا ہے تو اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں، یہ ایسی ہی باتیں ہیں جو مشرکین مکہ مسلمانوں سے جو ہے کہا کرتے تھے۔ تو ابو طالب سے کہا کہ ہمارے بزرگوں کو جو ہے یا پھر ہمارے معبودوں کو یہ گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہیں روک دو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم انہیں بھی جو ہے تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف انداز سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے بہت ساری جو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، آج ہم انہی کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مسلمانوں کے جیسا جو تکلیفیں مشرکین مکہ نے دی اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، قریب میں رہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، ان کے نام یہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تکلیف دیا کرتے تھے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے گھر کے کہ جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، گھر کے اندر ہی کیسی تکلیف دیا کرتے تھے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو لہب کون پڑوسی تھے، کون جو ہے تکلیف دیا کرتے تھے؟ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دینے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کیے، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد انہوں نے کی۔ حضرت ابو طالب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کی کفالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے، جن کی سرپرستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندگی گزار رہے تھے، جن کی سرپرستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فل سپورٹ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فل سپورٹ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ساتھ دیا کرتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اور مددگار انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر مرحلے میں ہر موڑ پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ البتہ یہ اسلام قبول نہیں کیے اور کہا کہ موت کے وقت کہ میں اپنے باپ یعنی عبد المطلب کے دین پر ہی میں مرنا چاہوں گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جس کا ذکر جو ہے آگے ہجرت سے پہلے کے جو واقعات ہیں نا، اسراء و معراج کے جو واقعات ہیں اس سے پہلے جو ہے اس کا ذکر ہمیں یہاں پر جو ہے ملے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، اسلام تو قبول نہیں کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، مسلمانوں کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ابو لہب یہ وہ چچا ہے جو ایمان بھی نہیں لایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی فہرست میں اس کا نام ابو لہب کا نام سب سے جو ہے پہلے گنا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایمان نہیں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا تھا، اس کی بیوی ام جمیل بھی جس کا نام عروہ تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیفیں دیا کرتی تھی، اور بھی جو پڑوسی تھے یہاں پر ان کے نام ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی، ابن الاصداء حذلی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچی دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہوتے، اپنے صحن میں کھڑے ہوتے، تو اس طرح یہ لوگ تکلیف دیتے کہ بکری کی جو بچے دانی ہے
اگر کہیں پر بکری ذبح ہوئی ہے تو پھر وہ لے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روک دیا جائے، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتے، اس ہانڈی میں گویا کہ جو ہے وہ پھینک دیتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کھانا پک رہا ہے وہ جو ہے خراب ہو جائے۔ پہلے کے گھر جو ہے اسی انداز کے ہوا کرتے تھے کہ تھوڑا سا وہ اوپن ٹائپ ہوا کرتے تھے، ہاں بڑا صحن بھی ہوا کرتا تھا، بڑا صحن بھی ہوا کرتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی دیواریں جو ہے اتنی زیادہ بلند نہیں ہوا کرتی تھیں کہ باہر کے لوگ اندر کا کچھ بھی نہ دیکھیں، ایسا عام طور پر نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو گھر تھوڑا سا اوپن ٹائپ تھے، تو باہر کے لوگ باہر سے بھی گھر والوں کو گویا کہ تکلیف دے سکتے تھے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دیتے تھے۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لے آتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسا پڑوس ہے، تم لوگ کیسے پڑوسی ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہتے، ان پر ظلم و زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، اس پر جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جوابی جو کارروائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کرتے، بس اتنا ہی کہتے یہ کیسا پڑوس ہے، تمہیں اچھا پڑوسی بننا چاہیے، تم پڑوس میں رہ کر مجھے کیسے تکلیف دے سکتے ہو، اور پھر خاندان کا بھی حوالہ دیتے، بنی عبد مناف گویا کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، آپسی رشتہ داریاں بھی ہیں، جیسے میں نے کہا بولا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، خاندانی رشتہ داریاں بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو ہے ستایا کرتے تھے، اس طرح تکلیف دیا کرتے تھے۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے الگ الگ جو ہے انہوں نے ہتھ کنڈے اپنائے، کبھی کہا کہ ہم آپ کو مال دیں گے، آپ جو ہے اس کام سے رک جائیے، ہم آپ کو مال دیں گے، کسی جو ہے لڑکی سے آپ کا نکاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح اس لڑکی سے کرا دیں گے، آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، مختلف جو ہے گویا کہ ترغیبات دی گئیں، سمجھ رہے ہیں آپ، پیسوں کے ذریعے سے یا عہدہ و منصب کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھانسے میں لانے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا لالچ کبھی نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے کبھی پھرنے والے نہیں تھے، نہ ہی دین کی دعوت کو کبھی چھوڑنے والے تھے، تو ایسی صورت میں لا محالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے دست درازی شروع کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا انہوں نے شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر بھی جو ہے تکلیفیں شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، اور جو مسلمان تھے جنہیں ستایا جا رہا تھا، جن کے تعلق ہم نے پڑھا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور پھر خواتین کے اندر جو ہے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا، آل یاسر عمار بن یاسر، اور اسی طرح حضرت سمیہ کے تعلق سے جو ہے کیا کچھ انہیں تکلیفیں جھیلنی پڑی، کیسے انہیں ستایا گیا، یہ ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں، تو یہ جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں مسلمانوں کو، اس کے اندر اور شدت آ گئی، اور جو ہے زیادہ انہیں ستانا شروع کر دیا گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرأت صرف بڑے بڑوں اور سرداروں نے کی، چھوٹوں اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ خاندانی اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے بہت بلند تھا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا قبیلہ سب سے بہترین قبیلہ، آپ کا خاندان قبیلہ قریش سب سے بہترین جو ہے معزز قبیلہ عرب کا، خاندان بنو ہاشم، ہاشمی خاندان، یہ خاندان سب سے معزز خاندان قبیلہ قریش کے اندر،
سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سب سے زیادہ جو ہے معزز شخصیت تھے، بہترین جو ہے وہ نوجوان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اسی انداز سے جو ہے بہت ہی زیادہ معزز تھا. تو لہٰذا عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستا سکتے تھے، البتہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے. وہ کون تھے اور کس طرح ستایا کرتے تھے، یہ تفصیل جو ہے یہاں پر آ رہی ہے. امیہ بن خلف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا. امیہ بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کستا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا، لوگوں کو بتاتا دیکھیے یہی ہے جو اس طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ لوگوں کو جو ہے اکساتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے پر. اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا، کہتا اے محمد میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 300 خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا. میرے پاس بہترین گھوڑا ہے جس کی خوراک اتنی زیادہ ہے اور اتنا بہترین گھوڑا ہے، اسی پر جب سوار ہو کر جو ہے میں تجھے قتل کروں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی یہاں پر ابی بن خلف جو ہے دے رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بس یہی کہا کہ بلکہ میں تجھے قتل کروں گا. اور یہ ایک ہی وہ شخص ہے ابی بن خلف جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے قتل کیا تھا جنگ احد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پھینک کر مارا جس کی وجہ سے اس کی جو ہے موت ہو گئی تھی. تو سب سے برا شخص یا سب سے زیادہ بدنصیب شخص وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے. یعنی اتنا برا ہے کہ نبی نے اسے قتل کیا. ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے غمخوار ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھے انداز سے وہ سمجھاتے ہیں، کبھی ان کے خلاف جو ہے برا بھلا نہ ان کو کہتے ہیں اور نہ کبھی ان کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ایک نرم گوشہ اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے انبیاء رکھتے ہیں تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، سنور جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں. نرم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا آپ رحمت للعالمین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم ہونے کے باوجود، اتنے شفیق ہونے کے باوجود، اتنے مہربان ہونے کے باوجود اگر آپ کے ہاتھوں اگر یہ شخص جو ہے قتل ہو رہا ہے تو یہ شخص یقینی طور پر سب سے بڑا بدبخت شخص ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا احد میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ قتل ہوا. ایک روز ہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا، ایک بوسیدہ ہڈی جو بہت ہی یعنی بہت دن کی، بہت سالوں کی وہ ہڈی تھی. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے وہ ایسی بالکل جو ہے بوسیدہ ہو جاتی ہے اور راکھ کے اندر یا یوں کہیں کہ پاؤڈر کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اگر تھوڑا سا دبایا جائے تو پھر وہ ہڈی جو ہے ریزہ ہو جاتی ہے. وہ لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پھینک دیا اور یہ کہنے لگا کہ کیا اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں داخل کرے گا. اسی طرح ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوک آؤ. اس نے ایسا ہی کیا. عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے نا، لوگ مجبور ہو جایا کرتے تھے اسے سننے کے لیے. عرب کے لوگ عربی زبان پر جو ہے انہیں بڑا ناز تھا. اچھا کلام اگر وہ سنتے اور شاعری کے اندر اگر اچھا کلام ہوتا تو کعبۃ اللہ کے اندر اسے جو ہے لٹکا دیا جاتا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی جو ہے عظمت بتانے کے لیے. تو بڑے زبان کے بڑے قدردان تھے. اور قرآن مجید جب پڑھا جاتا تو قرآن مجید سبحان اللہ تمام عرب کو، تمام عربی جاننے والوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کلام کچھ لے کر آؤ. تو لہٰذا جب قرآن مجید وہ سنتے تو بے ساختہ یعنی مجبور ہو جاتے اسے سننے کے لیے. اتنا بہترین کلام.
تو عقبہ بن ابی معیط ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ بتا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ قرآن پڑھ کر سنائے. تو جب ابی بن خلف نے یہ دیکھا تو بڑا غصے میں آ گیا اور اسے جو ہے بہت زیادہ برا بھلا کہا اور کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے ساتھ تم کیسے بیٹھے, اب جاؤ اس کے منہ پر تھوک کر آؤ. تو نعوذ باللہ عقبہ بن ابی معیط نے ایسا ہی کیا. ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہا کرتا تھا. اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں. ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں, چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور اسی طرح حضرت ام کلثوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں. سب سے بڑی حضرت زینب ہے, پھر رقیہ ہیں, پھر ام کلثوم ہے اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام کے تمام سیدات ہیں. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن جمیعات, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے ہو چکا تھا. غالباً ان کے شوہر کا نام ربیع ہے. اور یہاں پر دو بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے جو ہے نکاح ہوا تھا, عقد ہوا تھا, صرف نکاح ہوا تھا, وداعی نہیں, عقد ہوا تھا. اور یہ کون تھے؟ عتبہ اور عتیبہ, عتبہ اور عتیبہ. تو ابو لہب نے دشمنی اس حد تک دکھائی اور کہا کہ ان کی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹیوں کو طلاق دے دو ان کی, ورنہ جو ہے میرا اور تمہارا آمنا سامنا حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم جو ہے مجھے باپ مانتے ہو تو پھر جو ہے ایسا تمہیں کرنا چاہیے, ان لوگوں کو اپنی بیویوں کو جو ہے تم طلاق دے دو, اپنی بیویوں کو تم جو ہے طلاق دے دو. اور ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی, ان کی ماں نے بھی یہی مطالبہ کیا. تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو رقیہ, سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو انہوں نے طلاق دے دی. بعد میں ان دونوں کا نکاح ایک کے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. سب سے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لوٹ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کرا دی تھی. تو یہ دونوں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی, ایک کے بعد ایک کی وفات کے بعد پھر دوسری بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے جو ہے تکلیف دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کی وجہ سے طلاق بھی سہنی پڑی. ابو لہب کی یہ بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی. وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں. پڑوسی تھی, جیسا میں نے کہا یہ پڑوسی تھے. ابو لہب, ام جمیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور چچا اور چاچی تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے تھے. ام جمیل قریش کی خاتون اور ایک معنوں میں مقام و مرتبے میں رتبے میں ایک بڑا مقام رکھنے والی خاتون, لیکن یہ حرکت اتنی ذلیل کہ عام خواتین بھی جو ہے عام طور پر اس طرح سے نہیں کرتی کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ایسی لکڑیاں جو کانٹے دار ہوتی انہیں جو ہے جا کر جمع کرتی اور انہیں رسی سے باندھ کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جو ہے یہ ڈال دیتی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں یہ کانٹے چبھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جو لوگ آ رہے ہیں انہیں تکلیف دینے کے لیے یہ ایسا کرتی. اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ اللہب کے اندر
सूरत अल-मसद जिसका दूसरा नाम है सूरत अल-लहब के अंदर अल्लाह ताला ने अबू लहब और इसी तरह उसकी बीवी उम्मे जमील के ताल्लुक़ से भी ये बात बताई कि ये दोनों हलाक होने वाले हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब के दोनों हाथ और वो ख़ुद भी हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया है कुछ भी जो है उसके काम नहीं आया, कुछ भी उसके काम नहीं आया और वो भड़कती हुई आग में जो है दाखिल होगा। व मरअतुहु हम्मालतुल हतब, और उसकी बीवी भी उम्मे जमील भी आग में दाखिल होगी। हम्मालतुल हतब, जो लकड़ियाँ ईंधन उठाकर लाने वाली हैं, जो ईंधन उठाने वाली है। मतलब ये है कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए किस तरह वो रस्सी से जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती, रस्सी से बांध कर लाकर जो है यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने डालती, उसी तरह जहन्नम के अंदर लकड़ी और इस तरह जो फ्यूल का काम करती हैं आग को और भड़काने के लिए, ख़ुद अपनी और अपने शौहर की आग वो इस तरह जो है भड़काएगी कि ख़ुद वहाँ पर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो है ईंधन फ्यूल के तौर पर जो है आग में वो डालने वाली होगी। हम्मालतुल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और जिसके गले में मज़बूत जो है बटी हुई रस्सी है, वही रस्सी जो यहाँ पर वो लकड़ियों को बांधने के लिए इस्तेमाल करती थी, उसका ज़िक्र आया कि वो जहन्नम के अंदर भी वो रस्सी जो है उसी तरह उसके गले में मौजूद होगी। इसे सूरह तब्बत, अब ये जब सूरत नाजिल हुई ना, सूरह लहब जब नाजिल हुई और जब मुसलमान इसे पढ़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे पढ़कर सुनाया तो बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा हो गई कि हमारे ताल्लुक़ से बयान किया जा रहा है कि हम जो है जहन्नम में जाएंगे या फिर जो है हम आग में जाएंगे, और हमारे ताल्लुक़ से अज़ाब के ताल्लुक़ से ये आयत नाजिल हुई और गुस्सा हो गई। और एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए हाथ में जो है एक बड़ा सा पत्थर लेकर जो है आई, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो पत्थर दे मारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो पत्थर जो है मारने के लिए वो पत्थर लेकर आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। ये आई ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पत्थर मारे। लेकिन आई और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात करने लगी और कहा कि कहाँ है तुम्हारा वो साथी जो मेरे ताल्लुक़ से या हमारे ताल्लुक़ से जो हजो करता है, यानी आज़ाब की जो आयत नाजिल हुई उसके ताल्लुक़ से इशारा कर रही थी कि हमारे बारे में बुरा भला जो कह रहा है, कहाँ है तुम्हारा साथी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे जो है उम्मे जमील को, अबू लहब की बीवी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे जमील के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया था, उसकी नज़र को अल्लाह ताला ने उचक लिया था, जिसकी वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं पा रही थी। इसी के ताल्लुक़ से सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि जब आप कुरान मजीद जो है इनके दरमियान पढ़ते हैं तो हम आपके और इनके दरमियान हिजाब मस्तूरा, एक हिजाब बना देते हैं, एक आड़ बना देते हैं। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह हिजाबन मस्तूरा, वो लोग जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते उनके और आपके दरमियान, ताकि वो आपको तकलीफ़ ना दें, एक हिजाब जो है हम बना देते हैं, एक आड़ जो है हम बना देते हैं, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना हो। कुरान मजीद की तिलावत दुश्मनों से हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है, इस वाक़े से हमें जो है पता चलता है। तो जब वो आई, देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिख रहे तो बोला कहाँ है तुम्हारे साथी, हमारे ताल्लुक़ से जो इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश रहे और वो उसी तरह जो है गुस्से में बकवास करते करते जो है वहाँ से चले गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वो कहा करती थी मुज़म्ममन असैना व अमरहु अबैना व दीनहु क़लैना। मुज़म्मम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद जिसका नाम है तारीफ़ किया हुआ, ऐसा शख्स जिसकी तारीफ़ की जाती है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, जिसके ताल्लुक़ से जो है अच्छी बातें कही जाती हैं, खूबियों के मालिक शख्स,
جن کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. محمد کا یہ معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں آپ تو ضرور بے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور سب سے مختصر انداز جو درود پڑھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یا رحمت نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائے. یہ کم سے کم ہے اور یہ پڑھنا لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجا، درود نہ پڑھا، تو پھر وہ سب سے زیادہ بخیل ہے. اور دوسری روایتوں میں آیا حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آ رہا ہے تو کم سے کم درود جو ہمیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ کم سے کم ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو گویا کہ نام میں ہی تعریف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نام میں ہی تعریف ہے. اب وہ نام لے کر کچھ ان کے تعلق سے بکواس کہنا یہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا، یہ جم نہیں رہا تھا. ایک تو ہم ان کی تعریف کر دے رہے ہیں محمد بول کر، پھر جو ہے ان کے تعلق سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ چیز جم نہیں پا رہی تھی. تو اس نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہنے لگی. کہا مذمم عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی اور اس کی بات سے انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا. تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جگہ مذمم گویا کہ وہ کہا کرتی تھی، جس کا معنی ہے جس کی مذمت کی گئی، جس کے تعلق سے برا بھلا کہا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ پائی اور پھر بکواس کرتے کرتے وہ وہاں سے چلے گئی. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے لیے یہ طریقہ جو ہے اختیار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو محمد کہنے کے بجائے مذمم گویا کہ کہتے تھے. اس کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بالکل آسان تھا کہ وہ لوگ مذمم کی جو ہے برائی بیان کر رہے ہیں، مذمم کے تعلق سے بالکل بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، بکواس باتیں کر رہے ہیں، اور مذمم کی گویا کہ جو ہے وہ لوگ برائی بیان کر رہے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبکہ میں تو محمد ہوں، یعنی وہ کسی اور کی جو ہے برائی بیان کر لے رہے ہیں. وہ مذمم میں نہیں، میں تو محمد ہوں جس کی تعریف کی گئی ہے، جو بہت ہی زیادہ خوبیوں والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اخنس بن شریح ثقفی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کیا کہنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا. اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا. گویا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اس نے یہ بنا لیا کہ مسلمانوں کو اسلام کو روکا جائے، اسلام کو روکا جائے، دین کی دعوت جو ہے آگے بڑھنے سے روک دی جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر بھی کرتا، تکبر بھی کرتا. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گرہبان پکڑ کر اسے جو ہے ڈانٹا اور کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے پھر تیرے لیے خرابی ہے، یعنی تو برباد ہونے والا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈانٹ کر جب اسے چھوڑا تو پھر وہ تھوڑا سا خاموش ہوا. اور یہی آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کے اندر نازل فرمائی. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے. اور پھر جب یہ کہا گیا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا سندع الزبانیہ، یعنی ہم جو ہے فرشتوں کو بلائیں گے. یہ ابو جہل جو بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، کئی لوگوں کو وہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. تو ایسی صورت میں
ایسی صورت میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیں گے، پیشانی کے بل جو ہے اسے پکڑ کر جو ہے جہنم کے اندر گھسیٹ کر جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ تو ابو جہل کے تعلق سے یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اور اسی طرح ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے نبی اپنے ساتھیوں سے جو ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے مٹی پر جو ہے سر رکھتے ہیں نا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اگر مجھے ایسا کرتے ہوئے دکھ گئے نا وہ، تو پھر میں جو ہے ان کی گردن کو رون دوں گا، یعنی ان کی گردن پر جو ہے میں سجدے میں رہتے تو سجدے میں جب ہوں گے تو ان کی گردن کو میں جو ہے رون دوں گا، یعنی اس پر جو ہے پیر رکھ کر جو ہے دبا دوں گا اور ان کے چہرے کو میں مٹی میں ملا دوں گا، اس طرح اس نے کہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، محمد وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ تو بہت ہی جو ہے اپنے ذام میں، غصے میں، اور لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے دیکھو اب میں ان کا کیا کرتا ہوں، بڑے جوش سے اور بڑے غصے سے جو ہے وہ آگے بڑھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے پیٹے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ اچانک وہ پیچھے ہٹنے لگا، اچانک وہ جو جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، اچانک وہ پیچھے ہٹنے لگا اور جو ہے اپنے ہاتھ سے اس طرح جو ہے کسی چیز سے جس طرح ایک آدمی بچتا ہے اس طرح جو ہے وہ کرنے لگا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا انسان کر رہا ہے، ابھی تو اچھے سے جا رہا تھا، ابھی بالکل پیچھے ہو رہا اور کسی چیز سے جو ہے بچنے کی گویا کہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پر جب لوگوں نے کہا ابو الحکم کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ ابو الحکم ابو جہل کی جو ہے گویا کہ کنیت تھی، کیا بات ہے، کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں محمد کو تکلیف دینے کے لیے جب میں آگے بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اچانک جو ہے میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خندق آگ کی جو ہے آ گئی، یعنی ایک بڑا گڑھا جو ہے آگ کا وہاں پر جو ہے موجود تھا۔ تو لہٰذا جو ہے اس آگ سے میں بچ رہا تھا اور مجھے پر نظر آئے، مجھے جو ہے بہت سارے پر بھی نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دراصل جو ہے فرشتے تھے، اگر وہ اور آگے بڑھتا مجھے تکلیف دینے کے لیے تو فرشتے اس کی بوٹی کر دیتے، اس کے ایک ایک عضو کو فرشتے جو ہے اچک لیتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، ورنہ یہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی جو ہے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط بھی اسی طرح بدبختی کرتا اور بہت ہی زیادہ یہ برا انسان تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پر جو ہے ابو جہل نے کہا کہ ابھی وہاں پر پچھلے دن ایک دن پہلے ہی اونٹ ذبح ہوا تھا اور اس اونٹ کی اوجھڑی وہاں پر تھی، اس اونٹ کی اوجھڑی یعنی جس کے اندر جو ہے غلاظت ہوتی ہے وہ اوجھڑی وہیں پر جو ہے موجود تھی۔ کون ہے جو وہ اسے لے کر آئے گا تاکہ یہاں محمد کے سر پر جو ہے ہم ڈال دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقبہ بن ابی معیط اس کے لیے راضی ہو گیا اور جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ گیا اور جو ہے وہ اونٹ کی اوجھڑی لے کر آیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو اونٹ کی اوجھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے اور گردن پر رکھ دی گئی، اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن اٹھا نہیں سک رہے تھے۔ اونٹ کی اوجھڑی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیں جس طرح جو ہے بیل وغیرہ کی اوجھڑی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے بھاری ہوتی ہے، اسی طرح اونٹ کی تو اس سے اور بھی زیادہ جو ہے بھاری اور وزنی ہوتی ہے، اور یہ لا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا ہی نہ سکیں۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں وہیں پر یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنی طاقت اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر پاؤں۔ اتنے میں کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی کہ دیکھو تمہارے والد کے ساتھ اس طرح جو ہے عقبہ بن ابی معیط نے کیا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان پر جو ہے اون کی اوجری لا کر وہ ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں، بھاگتی ہوئی آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اس اونٹ کی اوجری کو نکالنے کی کوشش کی گئی، کوشش کرتے رہیں اور آخر میں اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے جو ہے اٹھا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قریش سے کہا تھا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بد دعا انہوں نے سنی تو انہیں بہت ہی زیادہ جو ہے ڈر لگنے لگا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے ڈرنے لگے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے، اور ہوا بھی یہی کہ یہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ تمام کے تمام جنگ بدر کے اندر مارے گئے، اور جو کچھ بچ گئے تھے جیسا ابی بن خلف کی طرف سے میں نے بتایا وہ جنگ احد کے اندر جو ہے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے، مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑانے والے 5 بڑے لوگ تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزاعی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ یہ لوگ 5 لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں بہت زیادہ آگے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعوت کا جو کام کر رہے ہیں نا وہ آپ کام برابر کرتے رہیے، ہم جو مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے بلا نازل کی اور ان کا انجام کیسے ہوا اور کیا ہوا وہ یہاں پر جو ہے مختصراً جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی۔ ولید بن مغیرہ کو تیر جو ہوتا ہے نا اس کا ایک زخم اس تیر سے جو ہے آیا ہوا تھا، ایک خراش جو ہے لگی ہوئی تھی جو کچھ بھی نہیں تھی، وہ بس ایک معنوں میں ایک کھروٹ کے انداز میں جو ہے ایک خراش کے انداز میں وہ تیر سے اسے جو ہے تھوڑا سا ایک معنوں میں کھکرے گیا تھا سمجھیے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت و تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ تیر کی وہ ایک خراش جو کچھ بھی نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس کی موت کا ذریعہ بنا دیا۔ اتنی زیادہ تکلیف دینے والی بن گئی کہ اسی کے اندر جو ہے اس کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے وہ مر گیا۔ تو اسود بن عبد یغوث کا یہ انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر پھوڑے یا پھر جو ہے اس کا پیٹ اس طرح جو ہے پھلا دیا گیا کہ آخرکار اسی کے اندر وہ مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے، اس کی آنکھیں
چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا۔ تو اس طرح اس کی اولاد بھی جو ہے انتقال کر گئی، مر گئی، اور وہ بھی جو ہے اپنی نظروں سے، آنکھوں سے جو ہے محروم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے، لیکن ان کی تکلیفیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہا نہیں دیا جا رہا تھا، نہ گھر میں سکون سے رہنے دے رہے تھے، نہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو وہاں پر سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے وہاں سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے، ہر جگہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیفیں دیتے۔ تو اس طرح تکلیفوں کا ایک سلسلہ اتنا زیادہ طویل ہو گیا اور یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام نہیں کر پا رہے تھے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے کہ ان کی یہ اذیتیں، ان کی یہ تکلیفیں رک ہی نہیں رہی تھیں۔ تو اسلام کی خاطر اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر ان کی تکلیفوں کو روکنے یا ان پر فل سٹاپ لگانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے، چاہے وہ امت اجابت ہو جو مسلمان ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہو، یا امت دعوت ہے جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے لیکن انہیں بھی جو ہے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، ان دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا باعث ہیں۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ تھا جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ اب یہ تکلیفیں بڑھ رہی تھیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی تکلیفیں بڑھ رہی تھی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تکلیفیں بڑھ رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے، 2 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگوں کے سامنے جا کر جو ہے تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑا سا روک دیا اس انداز میں کہ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ عام طور پر اس طرح کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر باہر جو اس طرح کی مجلسیں نہ جمائیں، بلکہ دارالارقم کے اندر مسلمان جمع ہوں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیں گے، یا کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے یہاں دارالارقم لایا جائے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عام طور پر جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہے اکٹھا دکھ رہے ہیں، یا جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، یا بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں، یا کچھ پڑھتے ہوئے، کچھ سیکھتے ہوئے دکھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھا رہے تھے، تو ایسی صورت میں ان کو موقع مل جا رہا تھا تکلیفیں دینے کا۔ تو لہٰذا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ چیزیں، یہ کام جو ہے عام مجلسوں میں نہیں کریں گے، بلکہ دارالارقم ایک گھر کو چن لیا گیا، رقم بن ابی الارقم یہ صحابی رسول ہیں، ان کے گھر کو چن لیا گیا، اور یہ گھر جو ہے مشرکین کی نظروں سے تھوڑا سا دور تھا، تو لہٰذا ان کے گھر کا انتخاب کر لیا گیا کہ اب جو بھی مسلمان ہیں وہ اسی گھر میں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو اگر تعلیم دینا ہے، سکھانا ہے، اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، اور اسی انداز سے کوئی نیا مسلمان اگر ہونا چاہتا ہے یا اسلام کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے تو اسی گھر کے اندر ہم جو ہے اسے بلا کر لے آئیں گے، اور یہاں پر اس کی ہم اسے تعلیم دیں گے، اسلام کے تعلق سے ہم اسے تعارف پیش کریں گے، اسلام کے تعلق سے ہم بتائیں گے، کھلم کھلا جو ہم کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے اندر ہم ایسا پھر اب نہیں کریں گے، تاکہ تکلیفیں یہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ یہ ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا۔ دوسرا قدم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ حبشہ جو ایتھوپیا ہے آج، حبشہ ایتھوپیا، تو وہاں پر جو بادشاہ تھا، نجاشی جو بادشاہ تھا، وہ بڑا انصاف پسند تھا، عیسائی تھا، وہ
عیسائی تھا، کرسچن تھا وہ، لیکن انصاف پسند بادشاہ تھا، کسی کو تکلیفیں نہیں دیتا تھا، اور اس کی بادشاہت میں یا اس کی رعایا کے اندر جو ہے اس نے انصاف کو قائم کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جا سکتی ہے، یہاں پر دین پر عمل نہیں کیا جا سک رہا ہے، یا یہاں پر ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہجرت کر سکتے ہیں انہیں ہجرت کرنی چاہیے، حبشہ کی طرف انہیں ہجرت کر کے جانا چاہیے۔ تو یہ 2 قدم تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے تاکہ جو ہے مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں نا وہ کم ہو جائے۔ یہاں پر موقع نہیں مل رہا عبادت کا، دوسری جگہ جب ہم چلے جائیں گے وہاں پر عبادت کا موقع مل جائے گا، تو الحمدللہ ہجرت جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو ہجرت یہ ایک بڑی عبادت ہے، اس کے اندر بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، مال و دولت چھوڑنی پڑتی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے جس جگہ وہ بچپن سے رہا ہے، ہاں اس شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس بستی کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو کہ ہر انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو بہت ساری قربانیاں ہجرت کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، تو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر ایسے کسی مقام پر مسلمان ہیں جہاں پر کم تعداد میں ہیں اور انہیں دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے، وہ اسی طرح جو ہے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اسی طرح خواتین جو ہے حجاب استعمال نہیں کر سکتی، یعنی دین کی جو بنیادیں ہیں، دین پر عمل کرنا اگر کہیں پر مشکل ہو جا رہا ہے تو پھر اس جگہ کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تاکہ دوسری جگہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسلام پر عمل کریں، اسلام پر عمل کریں، اس لیے کہ اسلام پر عمل کرنا سب سے پہلی ہماری پریورٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے سوچیں گے، تو جہاں پر ہم اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں مجبور ہو جا رہے ہیں کہ عمل نہیں کر سکیں، تو پھر وہاں پر ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ ہر جگہ یہ حکم لازم نہیں ہوگا، ہر کسی پر لازم نہیں ہوگا، اور پھر جس جگہ جا رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر جب وہ ہجرت کر کے جائیں گے نا، جا رہے ہیں نا، تو وہاں پر انہیں اسلام پر عمل کرنے کی وہاں پر چھوٹ ہونا چاہیے، ورنہ کیا فائدہ پھر یہاں سے نکلے، اسلام پر عمل کرنا یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، دوسری جگہ گئے اور وہ جگہ پر بھی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو فائدہ ہی ہجرت کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے ہمیشہ ہر جگہ ہجرت کا حکم جو ہے لاگو کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کو جانی مالی تکلیفیں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر انہیں ہجرت کرنا چاہیے، اور یہ تمام مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، یعنی تمام مسلمانوں کا ساتھ۔ بعض دفعہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر بھی جو ہے عام طور پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کہیں پر جو ہے کسی مسلمان کے ساتھ تشدد کیا گیا، کسی کے وہاں پر موب لنچنگ کی گئی، ہاں وہاں پر جو ہے عید کی نماز سے جو ہے انہیں روک دیا گیا، پروگرام کرنا چاہ رہے تھے اس سے روک دیا، بہت سارے مسائل جو ہے یہاں پر بھی ہیں۔ کہیں پر جو ہے اذان آپ اسپیکر میں نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ شرعی حکم ویسا نہیں ہے، اذان دینے کا حکم ہے بس، لیکن اگر ان چیزوں سے روک دیا جا رہا ہے اور مکمل تمام مسلمانوں کو روک دیا جا رہا ہے تو پھر انہیں ہجرت کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن کچھ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، البتہ اکثریت جو ہے محفوظ ہے، اسلام پر عمل کر سکتی ہے، حجاب پہن سکتے ہیں، حجاب کے اندر برقعے کے اندر باہر نکل سکتے ہیں ان کی خواتین، تو یقینی طور پر جو ہے انہیں ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر اسلام پر عمل نہیں کر پائیں گے تو وہاں پر انہیں حکم ہوگا کہ وہ ہجرت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 قدم اٹھائے، ایک تو یہ کہ جو بھی مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اب باہر عام طور پر کھلے میں نہ ہوں، بلکہ جو ہے دارالارقم کو مرکز بنا دیا گیا کہ وہاں پر جو ہے ہم یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے اسلام کی وہاں پر ہم کریں گے، چاہے واعظ و نصیحت ہو یا ایک دوسرے کو جو ہے اسلام کے بارے میں سمجھانا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھنا ہو، ہم وہاں پر کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہجرت کریں حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف کتنے لوگ ہجرت کیے اور کیسے کیے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھیں گے۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، ایک مرتبہ ہجرت کی اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ واپس آ گئے، دوبارہ کئی لوگ پھر جو ہے ہجرت کر کے گئے، اور اس کے بعد جو بڑی ہجرت ہوئی وہ مدینہ کی طرف ہوئی، اس کے بعد بڑی ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف ہوئی، جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس سے
پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی کے اندر نصیحت حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بٹھا دے تاکہ ہم سب سے زیادہ دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.